بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الملخص الفقہی میں جہاں پر ہم لوگ لکھے تھے پچھلے درس میں، وضو کی کتنی فرض ہیں؟ وضو میں 6 فرض ہیں۔ کون کون ہے؟ جلدی سے کوئی بتا سکتا ہے؟ چہرے کو دھونا، اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، 3 ہو گئے۔ ہاتھوں کو کیوں نہیں سمیت دینا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ہاتھ یہاں تک دھونا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ سر کا مسح، دونوں پاؤں دھونا، اور ترتیب ایک کے بعد ایک، اسی طرح سے ترتیب میں، اور موالات یعنی پے در پے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے منہ دھو لیا اور ایک ہاتھ دھو کر 10 منٹ بیٹھ گئے، چائے پینے لگے، پھر اٹھ کر کے دوسرا ہاتھ دھویا، نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب اور موالات، اس کی دلیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے، جو نہیں آئے تھے وہ پچھلا درس سن لیں۔ اب ایک چیز رہ گیا، ایک مسئلہ، بسم اللہ کہیں گے کہ نہیں وضو کے شروع میں؟ کہتے ہیں هذه فروض الوضوء التي لا بد منها في على وفق ما ذكره الله في كتابه وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء۔ کیا وضو میں بسم اللہ کہیں گے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم وضوء له ولا وضوء لمن لم يسم اللہ، اس طرح سے جو حدیث ہے، یہ سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے۔ تو اہل علم نے کہا، جو حنابلہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ واجب میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر فرض اور واجب میں الگ کرتے ہیں، جیسے کہ شروط الصلاۃ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ایک واجب ہے اس کا۔ کیوں واجب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں؟ اور واجب کیا؟ اگر یاد رہے تب۔ فروض چھٹ جانے پر، یاد رہنے پر بھی اگر چھٹ جائے یا بھول کر چھٹ جائے، آپ کو واپس کرنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کلی کیا، منہ دھویا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، ایک ہاتھ دھویا، دونوں ہاتھ دھو لیا اور پاؤں دھو لیا، پھر یاد آیا یا کسی نے بتایا کہ سر کا مسح نہیں کیا ہے، تو کیا اب وہ صرف سر کا مسح کر لے گا تو کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ ترتیب نہیں ہوگی پھر۔ تو وہ کیا کرے؟ سر کا مسح کرے گا، پھر دونوں پاؤں دوبارہ دھوئے گا۔ واضح ہے؟ ہاں، سر کا مسح کرے گا، پھر دونوں پاؤں دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، پھر وہ دونوں پاؤں دھو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بسم اللہ بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ بھول گیا اگر تو کچھ نہیں ہے، یہ فرق ہے، سمجھو۔ اور بعض علم کہتے ہیں کہ جہاں یاد آ جائے وہیں کر لے، بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کے بعد یاد آیا جائے، دہرانا نہیں ہے وضو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو حدیث ہے لیکن وہ ثابت نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو کیا تو بہت سارے صحابہ نے بھی وضو کر کے دکھایا، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے، اور بھی صحابہ سے وضو کر کے انہوں نے دکھایا، لیکن بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کہیں، لیکن اگر بھول گئے ہیں تو بسم اللہ، اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک بسم اللہ کہنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یہ اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں حل ہی واجبہ اور سنہ۔ کیوں کہتے ہیں شیخ کے یہاں واجبہ ہے؟ کیونکہ جمہور کا جو موقف ہے، اور حنابلہ میں کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور جمہور اہل علم کہتے ہیں، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ، کہ سنت ہے۔ فَهِيَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مَشْرُوعَةٌ، لیکن کسی بھی حال میں، ہر حال میں یہ کیا ہے؟ مشروع ہے، کہ بسم اللہ کوئی کہہ دے تو کوئی حرج، کہہ دینا چاہیے، بسم اللہ کرنا چاہیے۔ وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ، کیسے کہے گا؟ یا تو کہے بسم اللہ، شیخ کہتے ہیں اگر وہ چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم، کہ فی اختصاص هذه الاعضاء الاربع بالوضوء، اب یہ جو 4 عضو وضو کرنے میں جو دھوتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے شیخ کہتے ہیں کہ اللہ عالم، لیکن جو لگتا ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے جسم میں حرکتیں بہت ہوتی ہیں اس سے، اور انہی اعضاء سے گناہوں کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، آنکھ سے ہے نا، زبان سے ہے کہ نہیں، چہرے سے، ہاتھ سے، کسی پر ظلم آدمی کرتا ہے ہاتھ سے، یا حرام چیز کو وہ پکڑتا ہے ہاتھ سے، یا حرام کی طرف وہ چل کر جاتا ہے اپنی ٹانگوں سے۔ تو
لاکتساب الذنوب، کیونکہ گناہ ہوتے ہیں اس. فکان فی تطہیر ظاہرها تنبیہ علی تطہیر باطنها، تو ظاہری طور پر اس کی جو پاکیزگی ہے نا، طہارت، یہ اس کے باطن تھا. اور حدیث میں جو آتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے انسان، وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے قطرے سے گناہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطیئہ اصابہ بذلك العضو. کتنی اللہ کی رحمت ہے. مسلمان سے جب گناہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو اس عضو سے گناہ ہوتا ہے وہ اس کے یہاں تک کہ پانی کے آخری قطرے سے نکل جاتا ہے وہ گناہ. اللہ کی فضل اور رحمت ہے یہ. وَأَنَّهَا اور یہ گناہ اس سے نکل جاتا ہے جو پانی کے آخری قطرے سے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں ہے. شیخ نے یہاں پہ روایت نہیں ذکر کیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ روایت بیان کر دوں. اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب ایک مومن یا مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئہ نظر الیہا، اس کے چہرے سے وہ گناہ سب نکل جاتا ہے جس سے اس نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ گناہ تو نکل رہا ہے، تو کیا یہ پانی کا کیا حکم ہے؟ چلو یہ دوسرا مسئلہ ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہو جائے. نجس نہیں یہ پانی، اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جس کو اس نے دیکھا، الیہا بعینہ، جس کو آنکھ سے اپنے دیکھا تھا، مع الماء، پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے سے نکلتا. فاذا غسل یدیہ خرجت من یدیہ کل خطیئہ بطشتها یداہ مع الماء، جو اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا اس نے، وہ گناہ کی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پانی کے قطرے سے نکل جاتی ہے یا آخری قطرے سے نکل جاتی ہے. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خرجت كل خطیئہ مشتها رجلاه، جس طرف اس گیا تھا اس گناہ کا ارتکاب کرنے میں، وہ گناہ اس سے نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا آخری قطرے سے، مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. گناہ نہ کریں. گناہ اگر ہو جائے تب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ پانی کا قطرے سے، نہیں، یہ تو بلکہ گناہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا ہوتا ہے نا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھو گناہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کو وہ مسجد پر چل کے جانا، جمعہ میں خاص کر کے جمعہ کے دن جو اہتمام کیا تھا چل کر جانا مسجد کی طرف، کتنی فضیلت ہے اس میں. پھر کہا ثم ارشد بعد غسل هذه الاعضاء التي الى تجديد الايمان بالشهادتين. اس کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ایمان کی تجدید اور طہارت، دل کی طہارت پھر سے تجدید ہو رہی ہے. تو ظاہری اعضاء کو دھونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دل کے اعضاء، دل کے بھی اشارۃ الی الجمع بین الطہارتین، دونوں طرف اشارہ ہے. طہارہ حسیہ جو محسوس ہم کر رہے ہیں، اور معنویہ جو دل کی طہارت ہے، یہ بھی حاصل ہوتی ہے. تو حسی طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے جس کو بیان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا، اور جو ان اعضاء کو دھو کر ہوتا ہے. اور معنویہ شہادتین سے ہوتا ہے، جس سے جیسے اللتین تطہرانی من الشرک، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس میں توحید کا ہے اور رسالت کا اقرار ہے، اور یہ شرک کی ضد ہے نا، شرک کی ضد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقد قال تعالی فی آخر آیت الوضوء ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، حرج نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ پاک صاف کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں تم پر پورا کرے تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو. شیخ کہتے ہیں اسی طرح اے مسلمان، اللہ نے مشروع کیا ہے تمہارے لیے وضو تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو، تمہارے گناہ بھی اس سے دھلیں.
لیطہرک بہ من خطایاک، تمہارے گناہ اس سے دھلتے ہیں اور اس سے تمہارے اوپر یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ولیتم بہ نعمتہ علیک، کیسے نعمت حاصل ہوتی ہے؟ گناہوں کا چلا جانا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ وتأمل افتتاح آیت الوضوء بهذا النداء الکریم، غور کرو آیت شروع جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، کہتا ہے، کس سے کیوں ندا دے رہا ہے؟ مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فقد وجہ سبحانہ الخطاب الی من یتصف بالایمان، یہ خطاب کس سے ہے؟ جو ایمان سے متصف ہے، شخص جو ایمان والا ہے، بے ایمان سے نہیں ہے، لأنہ هو الذی یصغی لأوامر اللہ، کیونکہ وہی ہیں جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس طرف دھیان دیتے ہیں، وینتفع بہا، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو پر تو مومن ہی محافظت کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہیں پر رکیں گے، اس کے بعد آگے جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ جو ختم کریں گے وہ سنتیں کیا ہے وضو کی، اور پھر وضو کا پورا طریقہ بیان ہوگا شروع سے آخر تک، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ کے وضو میں کچھ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔